اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمانا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک قدم آگے ہو جاؤ، زیادہ اچھا ماحول ہو جائے گا، مل کے بیٹھ جائیں گے، بات اچھی ہو جائے گی، ایک پیغام پہنچ جائے گا آپ کی مدد سے۔ داد ساتھ کی خیر ہوتی ہے، صرف مل کے بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، عزادار و عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے۔ آواز کم کرو جی، تھوڑی جی کم کرو، آواز تھوڑی کم کر دو، آواز سمجھ نہیں آ رہی، آواز تھوڑی کم کر دو۔ اچھا یار ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے عزادار بیمار ہیں مولا شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو میرا اللہ والی خراسان کے صدقہ میں بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے آپ جوان بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، امام زمن شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے توجہ، دو چار لمحات عبادت میں گزار ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ نے ذات کی خیر توجہ رکھنا، بچے بھی ہیں ماحول بھی ہے، اللہ نے انسان کو عین فطرت کے مطابق خلق کیا ہے۔ تھینک یو بچوں جو بچے بول پڑے ہو۔ انسان اپنی فطرت سے بہر نہیں ہے، بول پڑتے تو دل لگ جاتا، اگلا جملہ میں جلدی کہہ دیتا۔ انسان سونا، جاگنا، تھک جانا، بھوک کا لگنا، نیند کا آنا، خوش ہو جانا، یہ مذہب نہیں ہے، فطرت ہے۔ آپ سلامت رہیں، تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر مذہب ہوتا تو پھر صرف مسلمان ہی سوتے یا جاگتے، وہ بھی تو جاگ رہے ہیں، جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، دہری ہیں، بے دین ہیں، بے مذہب ہیں۔ خاموشی ہے یا ویسے چپ بیٹھے؟ اسی طرح رونا یہ بھی مذہب نہیں ہے، فطرت ہے۔ اور اگر رونا مذہب ہوتا نیاز بیگ والو تو پھر صرف وہی بچہ پیدا ہوتے وقت روتا جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں میرے سرکاروں، توجہ تھوڑے سے فرماؤ گے تو دل لگ جائے گا، دو چار اچھی باتیں ہو جائے گی۔ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ رونے والوں کے گھر میں پیدا ہو یا رونے کو بدعت کہنے والوں کے گھر میں پیدا ہو۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہ روئے تو سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ جو دائی، میڈم، ڈاکٹر جو بھی ہوتی ہے وہ بچے کو ہلا ہلا کے تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، بھئی کیوں مار رہی ہو محترمہ اس بچے کو؟ انہوں نے کہا رو ہی نہیں رہا۔ میں نہیں رو رہا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے جب تک یہ نہیں روئے گا ہمیں کیا پتا کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ سلامت رہیں جو ہاتھ پھیل گئے ہیں، ایک باری ہاتھ چاہو سستی لاؤ، حیدری یا
رونا زندگی کی علامت ہے. تھوڑا سا چھیڑو یار، دل کر رہا ہے دو باتیں کرنے کو. فطرت ہے، مذہب نہیں ہے رونا. بھوک کا لگنا فطرت ہے. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، فطرت ہے. کیا بات ہے جی؟ آگ پہ اگر پاؤں آ جائے گا تو جلے گا، فطرت ہے. دل تمہارا نہیں ہے، دل میرا بھی کر رہا ہے. میرا تو کر رہا ہے، تمہارا پتہ نہیں کرے یا نہ کرے. تھوڑا سا دل سے دل ملے گا تو بات بنے گی نا، ورنہ تو قبرستان میں تھوڑا پڑھ رہے ہیں، علی والوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں. یا چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، یہ فطرت ہے. پاؤں آگ پہ آئے گا تو جلے گا، یہ فطرت ہے. اسی جملے پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کتنا پڑھا جائے گا. میں نے اللہ کے جو انسان بندہ بنایا ہے، جو اس کو فطرت اللہ نے دی ہے، اس فطرت پر میں نے اکبر کے بابے اپنے مرشد حسین کا کنٹرول دیکھا ہے. پوچھو بھی حسین کا کنٹرول فطرت پہ کیسے ہے؟ یہاں سے اٹھتا ہے ماتمی کا ہاتھ، یا حسین. چوٹ لگتی ہے، درد نہیں ہوتا. جو ہاتھ اب بلند ہو گئے، ان ہاتھوں کو حسین کے اماں خیرات عطا فرما دیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے، ان کی مرضی حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیتے رہو، جیتے رہو میرے بچوں، جیتے رہو میرے بچوں. آج بچے تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جاتے تو اتنا اچھا لگتا قسم سے کہ دل لگ جاتا، ماحول بن جاتا، عبادت میں اضافہ ہو جاتا. وہاں بھی تو بیٹھنا، یہاں بھی بیٹھنا یار. داد سے ڈرتے رہتے ہو. وہ جو پیچھے بیٹھ گئے وہ بھی بڑے کھلے کھلے ادھر ادھر. مجلس کی ابتدا ہے، تھوڑا سا اچھا ماحول بن جائے گا. اگلے جملے پر پھر بولو گے جی بھائی جان. چوٹ لگتی ہے، درد نہیں ہوتا. آگ پہ چلتا ہے حسین کا ماتمی. آگ پہ بھی چل رہا ہے، جل بھی نہیں رہا. تو پھر اپنی قبر کی فکر کر مولانا. ہم حسینیوں کی قبر کا تو ٹھیکیدار نہ بن. ہمیں ہمارا مرشد حسین تو، جہاں حسین تو حسین ہے، مجھے تو حسین کے ماتمی نے مطمئن کیا ہوا ہے کہ جب یہ والی آگ ہمیں نہیں جلاتی تو وہ والی آگ ہمیں کیا جلاتی. ہون جیل بھی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھا، مہربانی حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ خیرات لے رہے ہیں. جو نہیں بول رہے ہیں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. حسین بادشاہ تھوڑی کوشش کر لو یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھے لگے، اچھے لگے. آپ نے خرید لیا بات. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے. اچھا پھر دیکھو، فطرت ہے میری بھی، آپ کی بھی، سب کی ہے. کیا کہ اگر میرا دشمن کسی دکھ تکلیف میں پھنسا ہوا ہو تو میں خوش ہوں، میری جان چھٹی، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اسی طرح ہر بندے میں یہی فطرت ہے. یہ جملہ میرا نہیں، حضرت علامہ حسین بجاڑہ صاحب کی بلا کا ہے. جملہ لکھ کے انہوں نے قسم سے، میں نے پتہ نہیں کتنی دیر ان کی قبر پہ بیٹھ کے کہتا رہا قبلہ واہ واہ. انہوں نے کہا پتہ نہیں جو دشمن، دوسرے کا دشمن غم میں مبتلا ہو تو وہ پہلا جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. جاڑہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تاثیر ہے حسین تیرے غم میں. زنجیر میں چلاتا ہوں، تکلیف میرے دشمن کو ہو رہی. ہاتھ میرا ہے، سینہ بھی میرا ہے. بچوں ہاتھ اٹھا لیا آپ نے احسان کر دیا ہے یار. آپ نے حیدری یار. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے کہ زنجیر میں چلا رہا ہوں، فتویٰ کوئی اور دے رہا ہے، تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے. پشت بھی میری ہے، زنجیر بھی میرا ہے، ہاتھ بھی میرا ہے، سینہ بھی میرا ہے. اور ابھی شکر پڑے دشمن حسین کہ حسین کے ماتمی کا جو ہاتھ ہے وہ اپنے سینے کی طرف ہے. وہ کسی اور کی طرف بڑھا تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر حسین کے دشمن کو جگہ ہی نہیں ملے گی چھپ جانے کی. ابھی تو یہ خود کو اپنے ہاتھ پہ اپنے سینہ ماری جا رہا ہے کہ جی نہیں نہیں. اور یاد رکھو، ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، قیمت نہیں ملے گی. آپ کا موڈ ہی نہیں بن رہا، نہ میرا دل تمہارے ساتھ لگ رہا ہے. جب لگے گا تو پھر، لیکن بات تو میں کر کے جاؤں گا نا جی. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے، چھری رکھی سیب کے اوپر. جناب بی بی زلیخا نے اشارہ کیا کہ ان کو سیب سنگ ترے عورتوں کے سامنے رکھو. وہ سامنے رکھے گئے. انہوں نے چھری پکڑی،
ادھر سیب پکڑا، سیب کے اوپر چھری رکھی، سنگ ترے کے اوپر چھری رکھی، ادھر جناب زلیخا نے اشارہ کیا کہ دروازہ کھولو، یوسف کو اندر بھیجو۔ بس حضرت یوسف اندر داخل ہوئے، مصر کی عورتیں دنگ رہ گئیں، شش در ہو گئیں، نقش دیوار بن گئی، حواس سے اوپر کی بات چلی گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ سیب کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ لیکن جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی ہیں وہ مرد نہیں تھے، ساری عورتیں تھیں۔ نہیں بولنا پڑنا چاہیے تھا آپ کو واہ واہ بھائی جان، وہ مرد تو ان میں ایک بھی نہیں، ساری عورتیں ہیں، اور وہ مسلمان مومنہ عورتیں بھی نہیں تھیں۔ پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کلمہ تو تھوڑا پڑتی تھی اللہ کا یا یوسف کا، ساری کافرہ تھیں۔ انہوں نے انگلیاں کاٹی یوسف کو دیکھ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین کے زنجیر زن کو دیکھ کر حیران تو ہوتے ہی ہوں گے کہ مجھے مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا پھر انگلیاں کٹی، انہوں نے حسین ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ہون میں نے پتہ لگا میں نیاز بے کے چاہنا تھا، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ تو مدد کر دو تھوڑی سی، اسی جملے کو اچھا بول پڑو، حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے میرے بچے؟ مردہ باد۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، ہاتھ اچھے، حیدری۔ واہ 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 واہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ جتنے جوان آپ تشریف فرما ہیں سارے مل کے ایک دفعہ علی کو اونچی آواز میں نام لیں، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاتھ اونچے، مہربانی، حیدری۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ کے کیا کہنے؟ جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے، جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے ہمیشہ خیرات لے رہا ہے میرے مالک سے، جو بزرگ بیٹھے ہو مولا آپ کو صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے، جوانوں کو مولا کامیابی عطا فرمائے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں، مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے، جھولیاں بھر کے جاؤ، یہ بہت بڑے شہنشاہ کے دربار میں آپ حاضر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حسین دیکھا تو نہیں ابھی، یار بول پڑو نا، پھر چھریاں جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک جھلک دکھ لوں، ایک جھلک دکھ لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان مصر میں ہے، کنعان کی دھرتی پر جناب یوسف کو اللہ نے بھیجا تھا، تو کنعانیوں کو بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہماری وہ سرزمین ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ اللہ نے بھیجا تھا۔ توجہ نہیں ہوگی، یہ بچوں کی طرف دھیان ہو جائے گا، آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے، بچے کا کام ہے آتا جاتا رہے گا، آپ میری طرف توجہ رکھنا۔ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، جتنا بھی تنگ کرو گے بچہ پھر الٹا ہی کرتا ہے۔ یہ بچوں کو میں خود سنبھال لوں گا، شرارتیں نہیں کرنی، مجھے سوچنے رہا بیٹا۔ تو ان کو بڑا فخر تھا، ایک جہاں تک جو ملا گیا خرید لینا یار۔ ایک دفعہ قبلہ حج کا موسم تھا، ذی الحج میں علی کا بڑا بیٹا، واہ 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 واہ، آپ کے اور میرے دوسرے امام سرکار حسن حیدری، سرکار حسن مجتبی علیہ السلام، تو پوری دنیا کے مسلمان کعبے آئے تھے۔ لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ مزہ آ رہا ہے جناب کو؟ اتنا تو بتا دو، میں اکیلا نہ پھنسا رہا ہوں، بھائیوں کے حوالے ممبر کروں۔ تو حضرت حسن مولا بھی حج کرنے کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ یہ حسین کی شبیہ قبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، یہ آل محمد سورت قرآن یہ میرے سر پر ہے، لائیو کیمرے کے سامنے ہوں۔ جیسے اب کعبے کے گرد سمجھانا ہے مجھے، آپ نے مجھے جواب دینا ہے، کعبے کے گرد بندہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ یا نماز، یا رکوع، یا سجدہ، یا تلاوت، یا دعا، یا تسبیح، یا تمجید، یا تمہید، یا تحمید، یا حمد، یا ثنا، اللہ کی عبادت۔ اور تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا کعبے کے پاس، اللہ کی عبادت ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے، جناب کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جیسے حسن سرکار مسجد الحرام کی حد میں داخل ہوئے، میرے مولا نے کعبے کے قریب کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ مولا کی قسم میں نے کھائی ہے، لوگوں کو عبادت بھول گئی،
शाबाश शाबाश वाली वालों। चलो थोड़े से बहुत से बोल पड़े हो नौकर के साथ। जो हाथ नहीं उठा सकता जवान उसकी खैर है, बाकी के हाथ ऊंचे हैदरी। मौला की कसम मैंने खाई है। कोशिश कर लो। दुआ वाले को दुआ भूल गई, बिस्मिल्लाह जी। तवाफ वाले का तवाफ रुक गया, तिलावत वाले ने कुरान बंद किया। सारे अली के बेटे के चेहरे के हुस्न को, मैं होता तो फिर दाद देता। मैं पढ़दा चंगा हाँ या नहीं, मैं सुनदा बड़ा चंगा। सुनना हर बंदे नूं नहीं आउंदा। जदों सुनने वाले चंगे होण ना तो फिर गल चंगी हो जाती है। जो सुनने वाले नूं बार बार बंदा आखी रखे भी बोलो बोलो बोलो, तो फिर घड़ी चलती रहती है। छेड़ेगो तो पता नहीं क्या क्या जौहर आपको दूं। आखिरकार मेरे मौला को मस्जिद और हराम की हद से बहर आना पड़ा ताकि लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें। बस इत्तेफाक है, इधर हसन मौला हद से बहर आए, उधर केनान के मुसलमान, वो जो यूसुफ के हुस्न पे फख्र करते थे। इत्तेफाक है कि उनका काफिला अभी पहुंचा। वो ऊंटों पे बैठे थे, उतरे नहीं थे। उन्होंने ऊंटों पे बैठकर जैसे हसन मौला के चेहरे के हुस्न को देखा, बोलो ना बोलो आपकी मर्जी है, मुस्कुरा तो पड़ोगे। ऊंट बिठाना भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लगे। वाह 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 वाह। हाथ यहीं पे रखना, नीचे ना कर लेना। मेरे दो जवान बैठे हो, यहीं पे रखना। एक सेकंड हाथ यहीं पे रख लो यार। हाथ ऊंचे है अली, यहीं पे जुमला मेरा आगे है। जैसे ऊंटों से गिरे, होश में पलटे, एक दूसरे को कलायां हिलाकर कहते हो, अगर ये जवान हमारे इलाके में आता तो फिर मिस्र की औरतें इसे देखकर उंगलियां नहीं गले काट लेती। वाह 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 वाह। हसन मौला आपको किसी का मोहताज न फरमाए। जो हाथ सखी हसन को सलाम कर रहा है, जिसकी हैदरी। अल्लाह अकबर। हैदरी। आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं वही तो खैरात ले रहे हैं। सिमट गया हूँ, करीब खड़ा हूँ। हज़रत अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा ने बहुत बड़ा नाम लिया है मैंने। जब हम अरबी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हो ना काला अल्लामा, तो उससे मुराद हिल्ली है। यानी नाम लिखा हुआ ना हो, सिर्फ अल्लामा लिखा हो तो वो हिल्ली समझो कि अल्लामा हिल्ली की बात हो रही है। रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने 2 हदीसें पढ़ी। तवज्जो, मेहमान है मौला के मदा खाने। आ जाओ सर, आ जाओ। उन्होंने 2 हदीसें पढ़ी हुसैन के नाना की। रूह निकलने के बारे में सरकार ने फरमाया कि जब बंदे के जिस्म से रूह निकलती है तो कैफियत क्या होती है। सरकार फरमाते जैसे मलमल का कपड़ा बारीक कांटों वाली झाड़ी पे डाल के उसे बेदर्दी से बंदा खींच ले, तो ये कैफियत होती है इंसानी बदन की। जब रूह निकलती है। अगली हदीस में सरकार फरमाते हैं लेकिन जब मोमिन के बदन से रूह निकलती है तो ऐसे होता है जैसे फूल से खुशबू निकल गई। अब 2 हदीसें होंगी। ये वाले भी कभी कभी तो हाथ उठा लिया करो यार, इंज भी के बेड़े ही है ना। बंदा हाथ चावे खुश होवे, अली दे तू खैरात लवे, हाथ उच्चे हैदरी। अब अल्लामा हिली ने 2 हदीसें पढ़ी तो सोच में पड़ गया कि मैं किस हदीस पे अमल करूं। उन्होंने कोई मिन्नत तरला किया, मौला से मुलाकात हो गई पर्दे वाले सरकार से। तो सरकार ने फरमाया हिली क्यों परेशान है। उसने कहा सरकार 2 हदीसें पढ़ी हैं आपके नाना की, मैं सोच में हूं मैं अमल किस पे करूं। यार तवज्जो रखना। सरकार फरमाते बिस्मिल्लाह बजा। सरकार फरमाते दोनों ठीक हैं। उसने कहा सरकार दोनों, इरशाद फरमाया कैसे। फरमाया कैफियत वही है जो मेरे नाना ने फरमाई है, मोमिन को पता नहीं चलता। वाह 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 वाह। वो वहां से मेरे भाई बोल पड़े 1 2 4 बंदे 5 भी हो जाते हैं। मोमिन को एहसास नहीं होता उस तकलीफ का।
علامہ ہلی کہتے ہیں سرکار اس کی کیا وجہ ہے کہ مومن کو احساس نہیں ہوتا؟ فرماتے ہلی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے نا، موت بندے کی طرف، تو وہ حق کے ساتھ آتی ہے۔ واہ 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 واہ، خریدار نکلے ہیں 2 4 5 ہزار۔ لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ بالحق، حق کے ساتھ موت آتی ہے۔ مولا بالکل آپ فرما رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ موت حق کے ساتھ آتی ہے۔ سرکار فرماتے اب ہلی مجھے بتا حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانا کی حدیث ہے، الحق و مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ فرمایا اب یہ بتا کہ بس ایک ہی نعرہ لگا لو جی، حیدری۔ فرماتے اب یہ بتا کہ جب حق اور میرا دادا علی چلتے ہیں تو آگے علی چلتے ہیں یا حق؟ واہ واہ واہ، آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ گئے تھے۔ ہلی کہتا ہے سرکار یہ بھی آپ کے نانا کی دعا ہے کہ میرا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے، تو اس کا مطلب ہے حق پیچھے ہوتا ہے، علی آگے ہوتے ہیں۔ فرماتے پھر یہ چلا ہے موت کا قافلہ، داد نہ دینا، توجہ رکھنا، مومن کی طرف موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، پہلے علی پھر حق پیچھے موت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بچہ مجھے خوش کر گیا قسم سے۔ وہ ہکو نعرہ مار، ملک ہکو ہکو حیدری۔ لمبے نعرے کے موڈ میں کبھی کبھی مجمع نہیں ہوتا۔ ہاں آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے علی، علی کے پیچھے ہے حق، حق کے پیچھے ہے موت، چونکہ موت حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو یہ قافلہ چلا مومن کی طرف۔ فرماتے اب بتا ہلی مومن کے سامنے پہلے علی جاتے ہیں یا موت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مولا جو ترتیب آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ کے جد پاک علی مومن کے سامنے پہلے جاتے ہیں۔ فرماتے اب سورۃ یوسف کو کھول، قرآن پڑھ، تجھے پتا بھی ہے مصر کی عورتیں وہیں پہ کھڑے ہیں، انگلیاں کٹ گئیں، صنف نازک کو پتہ نہ چلا کہ سنگترا کٹ رہا ہے کہ ہاتھ، سیب ہے کہ انگلیاں، ہلی کیوں؟ بھائی جان شکریہ۔ اس نے کہا سرکار ان کے سامنے یوسف کھڑا تھا، حسن یوسف میں اتنی کھو گئی تھی کہ ہاتھ کٹنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ فرمایا پھر تو کیوں پریشان ہے؟ ان کے سامنے یوسف تھا، مومن کے سامنے علی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدی کدی ہاتھ اچایا کرو جڑے جوان بیٹھے ہو تو مہربانی کی کرو، علی دے نوکر ہو تسی، ہاتھ اچھے حیدری۔ جتنے نعرے او اچا مارنا اچا آدھے نا حیدری، تسی سینکڑوں دی تعداد ہے جو یا علی، یا علی کا نام اونچی آواز میں لو ورنہ نعرے کی معافی ہے، چھٹی ہے، توہین نہیں ہونی چاہیے علی کے نام کی۔ یا علی، اب علی کا نام لے تو بندہ کھول کے لے، قیامت والے دن بڑا مزہ آئے گا، بڑا پچھتائے گا وہ بندہ جسے علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ مولا کی قسم ہے لوگوں کی، میں اب کیا کروں، حالات اجازت نہیں دیتے کہ تمہیں کیا سنائے، اوپر سے یہ ایک آنکھ والا لے دے گیا ہمیں۔ ہاں ہم بڑے تنگ ہیں، میں بڑا تنگ ہوں کہ بندہ جو کہنا چاہتا ہے لائیو چینل، ٹی وی چینل پہ بھی لائیو پروگرام رہے ہیں یار، پتہ نہیں کون کون علی کا دشمن کیا سن رہا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا۔ ہم انہی کے ٹھیکیدار ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، جو حکا پی کے ہمیں سن رہا ہے وہ نہ سنے، چائے بھی پی رہا ہے ہمیں بھی سن رہا ہے، سگریٹ بھی لایا تو سانو بھی سن رہے ہیں، اسے ثواب نہیں ہوگا، یہاں آنے والے کو ثواب ہوگا۔ جتنے قدم چل کے آؤ گے عبادت تب ہوگی۔ زیارت تو یہیں سے بھی پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین مولا کی زیارت، تو پھر کربلا کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جانے کا ثواب اور ہے۔ نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر محلے کی مسجد کا ثواب اور ہے، پھر جو شہر کی بڑی مسجد ہے اس کا ثواب اور ہے نماز پڑھنے کا، پھر جو جامع مسجد ہوتی ہے اس کے میں نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے۔
پھر مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے، حرم حسین میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے اتنا دروازہ بجائیں گے بڑے بڑے، ہے جعفر کس کو جملہ سنا رہا ہے؟ سارے سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ خریدار بھی ہو۔ بڑے 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 لوگ جنت کا دروازہ بجائیں گے، انگلیاں تک زخمی ہو جائیں گی، نہیں کھلے گا جنت کا دروازہ۔ جبریل سے کہیں گے کیسے کھلے گا جنت کا دروازہ؟ اللہ سے جبریل پوچھے گا مالک یہ پوچھ رہے ہیں کیسے کھلے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو تھپیڑے مار رہے ہیں ایسے کھلے گا؟ ہمیشہ تالا چابی سے کھلتا ہے۔ ان سب سے کہے دھکے نہ مارے، علی کا نام لے، علی کے نام سے جنت کا دروازہ تب کھلے گا۔ تم یہاں بیٹھ کے علی کا نام نہیں لے، حیدری۔ اب چونکہ نخرہ شخرہ زیادہ ہو گیا ہے مجلس سننے والوں میں بھی، ہم میں بھی، سب میں، تو ذرا نخرے سے نکل کے نوکری کرنی چاہیے آل محمد کے دروازے پر۔ بس ختم ہو گئی کیا، میں تو منت کر رہا ہوں کہ مجھے تم کہو، تو میں کس کو یہاں سے، آپ نے مجھے کہہ دیا، آپ نے مجھ پر احسان کر دیا، میں آپ جناب کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ سب حضرت یوسف ان کے سامنے ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کے سامنے علی ہوتا ہے۔ میں نے آج تک شیعہ سنی علماء سے، نعت خانوں سے، قصیدہ خانوں سے حسن یوسف کے چرچے سنے ہیں، اسی پہ بول پڑھنا میں جانے لگا ہوں۔ حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف، بھائی جان مولا کی قسم ہے، لیکن آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا جو یہ کہہ رہا ہو کہ یوسف کو دیکھنا عبادت تھا۔ واہ 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 واہ، ہاتھ نہیں پہ رکھنا، دیکھنا علی کا عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی کو دیکھ، یہ میرا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، جنب اللہ علی، نفس اللہ علی، کلمت اللہ علی، روح اللہ علی، علی ہی علی ہے سب کچھ۔ حسین بادشاہ ایک نعرہ چمارو حیدری۔ اسی علی کی ولایت کے لیے زخمی ہوئی ہے علی کی بیٹی ڈھیر ساری، آپ کی ہے نکل گئی تھوڑی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دوں۔ ہاں مولا کی قسم ہے، یہ ہے کرنے کے لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کا ایک سطر ہی پڑھنی ہے۔ سال کے بعد پہنچی اکبر کی جاگیر کے کنارے پر، یہ میری بیٹیاں جو بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ فطرت ہے ہر بہن کی، بہن بھائی کی قبر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، آپ کی ہے تو نکل ہی گئی ہے، ابھی دور ہوتی ہے بھائی کی قبر، بہن کو چادر کا ہوش بھول جاتا ہے، لیکن کائنات میں پہلی اور آخری بہن ہے جناب زینب عالیہ، جس نے سال کے بعد بھائیوں کی قبریں دیکھیں، خوش ہو کر کہتی سجاد شکر ہے کسی نے دفنایا ہے غریبوں کو۔ واہ 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 واہ، کوئی خیرات والی مجلس ہو رہی ہے، اتنا سوچا نہ تھا جتنی آپ پر بی بی زینب عالیہ نے خیرات ہدیہ کر دی ہے، عطا فرما دی ہے میری مخدومہ نے آپ کو۔ اور 7 دن رہی ہے جناب زینب عالیہ اکبر کی جاگیر میں، کوئی گھنٹے لمحے نہیں رہی، 7 دن۔ اور سب سے پہلے جناب زینب عالیہ نے کہا سجاد میں حسین، عباس، اکبر، قاسم کو بعد میں ملوں گی، مجھے سب سے پہلے میرے حسین کے صحابہ کی قبر پہ لے چل۔ پتہ نہیں کتنے بندے ہائے کریں گے، زخمی ہاتھ جناب زینب عالیہ اپنی پاک پیشانی پہ رکھ کے کہتی ہے میرے بھائی کے صحابی، میں زینب تمہارے شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تم نے اس وقت میرے بھائی کا ساتھ دیا ہے جب کائنات حسین کو غریب سمجھ کے مار رہی تھی۔ جب بھائیوں کے صحابہ کا سلام کر لیا تو پھر کہتی ہے سجاد اب مجھے سب سے پہلے عباس کی قبر پہ لے چل، میں حسین اور اکبر کو بعد میں ملوں گی، ماتم کے لیے ہاتھ بنا ہے میرا بھی آپ کا بھی، میں کر لوں، بی بی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے سجاد مولا، چونکہ جناب زینب عالیہ بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ نے ہے نہیں کی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی علی کی معظمہ بیٹی، شام سے جب سے آئی ہے بی بی بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، بی بی کی بینائی کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی تھی، سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر نا عباس مولا کی قبر پہ پہنچی،
بی بی یا مینو موت دے یا انہاں سارے نو آخر تک ہے دی خیرات دے. یوں بلا تشبیہ اپنا ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر غور سے عباس کی مزار کو دیکھنا شروع کیا. دیکھ کر سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں سجاد تو نے بھی مجھے غریب سمجھا. اما میں نے کیا کیا؟ ماتم کر کے کہتی ہے میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی مزار پہ لے آئی. سجاد کہتے اما یہی تیرا عباس ہے. بی بی کہتے میرے ابا ہاتھ نہیں آیا تیرا سینے پر، میرا عباس کا قد تو ہاشمی میں سب سے بڑا تھا. سجاد کہتے اما جتنا مجھے ملا میں نے اتنا دفنا. واہ 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 واہ. آخری لفظ ہے، جملہ بھی تو بڑا ہوتا ہے، لفظ کہنے لگا ہوں. پھر حسین کی قبر پہ آئی، حسین کا سلام کیا. 7 دن بھائی کی قبر پہ بیٹھی رہی. 7 دن کے بعد حسین کی مزار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شبیر مجبوری ہے میری مدینے جانا. ایک تو تیری امانت سجاد میرے پاس ہے، یہ میں نے نانے تک پہنچانا ہے، اور دوسرا تیری ایک امانت صغرا مدینے میں چھوڑ آئی تھی، اسے بھی جا کے حوصلہ دینا ہے، ورنہ شبیر تیری قبر چھوڑ کے زینب کبھی کہیں نہ جاتی. مر جائے گا جعفر اگر آپ کی ہے نہ نکلی. حسین کا سلام کر کے 4-5 قدم شبیر کی مزار سے چلی جناب زینب کہ پیچھے کمر تک حسین مزار سے باہر آ گئے. نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے سے آواز دی عالیہ بہنا، پیچھے جلدی مڑی. ہاں حسین کوئی اور شام ہے تو ابھی زینب زندہ ہے، کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ ماتم کر کے اکبر کا قاتل کہا اکبر کا بابا کا مولا کی قسم ہے میرا دل کرتا ہے مر جا. حسین کہتا ہے زینب میری مزار پہ بھی آئی ہو، عباس کی قبر پہ بھی گئی ہو، میرے صحابہ کی قبر پہ بھی گئی ہو، ایک منت تیری حسین کرتا ہے یہاں سے وہ اون دفن ہے، اون کی قبر تک چلی جا. تو اون کی مزار پہ نہیں گئی نہ اون کو روئی ہے. ماتم کر کے کہتی ہے حسین میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے جب تک جیوں گی تیرے حسین کو روتی رہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.